فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم گزرا ہے۔ ہمارا چونکہ یہ ایک انداز چلا آ رہا ہے کہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں یا اولیاء کرام میں سے کسی کا یوم بنتا ہو تو ہم جمعہ کے موقع پر ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ وہ اس بات کے محتاج نہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں، ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ ان کا ذکر کریں گے، اس کی برکت سے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ہم ان کا ذکر کریں گے، اس کی برکت سے قیامت کے دن امام الانبیاء ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ اگر سیدہ کائنات کو بیٹی ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدہ کائنات اپنی مثال آپ نظر آتی ہے۔ اگر سیدہ کائنات کو بیوی ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ازواج مطہرات کے بعد سیدہ کائنات اپنی مثال آپ نظر آتی ہے۔ اور اگر سیدہ کائنات کو ماں ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امہات المؤمنین کے بعد سیدہ کائنات اپنی مثال آپ نظر آتی ہے۔ بلکہ میں یوں کہہ لوں کہ سیدہ کائنات کو اگر اس انداز میں دیکھا جائے اولاد کی تربیت کے اعتبار سے تو جو نصاب سیدہ پاک نے عطا فرمایا یا عملی طور پر جو تربیت فرمائی، کربلا کے میدان میں امام عالی مقام نے اس تربیت کا رنگ دکھاتے ہوئے قیامت تک ہمارے لیے دین کو بچا لیا۔ سیدہ کائنات کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، وہ سیدہ کہ جن کے بابا سید الانبیاء، جن کا ایک بیٹا سید الاسقیاء، جن کا دوسرا بیٹا سید الشہداء، جن کے شوہر شیر خدا اور جو خود سیدہ النساء ہے۔ یا آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ وہ سیدہ جن کے بابا نبیوں کے سردار، ایک بیٹا جن کا ایک بیٹا وہ تمام سخیوں کا سردار، جن کا دوسرا بیٹا شہیدوں کا سردار، جن کے شوہر ولیوں کے سردار اور جن کو خود رب ذوالجلال نے جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی۔ میں نے کل آپ کے یوم کے موقع پر بھی یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی تھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی۔ میری ماں مجھے اجازت دو، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے محبوب کے چہرہ انور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا مقصد یہ ہے سرکار کے قدموں میں حاضر ہو کر میں حضور کی ابتدا میں نماز مغرب کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا مقصد کیا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا، زیارت بھی کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا اور میں سرکار سے عرض کروں گا محبوب میری اور میری والدہ کی مغفرت کے لیے رب ذوالجلال سے دعا کریں۔ کہتے اجازت طلب کی، والدہ نے اجازت دے دی، آپ آئے تو حضور علیہ السلام کی ابتدا میں نماز مغرب کو ادا کیا۔ نماز مغرب کے بعد جب نماز عشاء سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ السلام اپنے گھر کی جانب چل پڑے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں بھی سرکار کے پیچھے چل پڑا۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، آگے آگے امام الانبیاء جا رہے ہیں اور پیچھے حضرت حذیفہ بن یمان جا رہے ہیں۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جب سرکار کو پتا چلا پیچھے غلام آ رہا ہے تو امام الانبیاء نے پیچھے دیکھا نہیں۔ حضور فرماتے کون؟ حذیفہ ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام حذیفہ آپ کے پیچھے آ رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے بتایا نہیں سرکار کس مشن کے لیے آیا ہوں، کون سا مقصد لے کر آیا ہوں، گھر سے کون سی تمنا لے کر آپ تک پہنچا ہوں۔ کہتے ہیں جب سرکار نے فرمایا کون؟ حذیفہ،
میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام حذیفہ، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ پتہ چلا سرکار امتی بیان نہ بھی کرے، دل میں تمنا ہو تو اللہ نے اپنے محبوب کا اس کا علم بھی محبوب کو عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد موضوع کے اعتبار سے سرکار نے فرمایا اے حذیفہ، آج کی رات ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے اللہ سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ مجھے یہ خوشخبری سنائے، سلام کرے اور خوشخبری سنائے۔ خوشخبری کیا ہے کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، کہا اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی اور میرے نواسے حسن اور حسین کو رب ذوالجلال نے جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمائی۔ سیدہ کائنات اس امت کی محسنہ ہے، آپ کے اس امت پر بڑے بڑے احسانات ہیں، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا عشق یہ کہتا ہے قیامت کے دن ہم غلاموں کی سیدہ پاک سفارش کریں گی اور اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما کے ہمیں جنت کی دولت عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار کی دعوت کی، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، تو حضور نے آپ کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ ہوا کیا کہ عثمان غنی جب حضور علیہ السلام آئے تو عثمان غنی نے گنتی شروع کر دی، کتنے قدم چل کر حضور میرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ اب عثمان غنی نے جب گنتی کی، صحابہ بھی موجود تھے، باقیوں کو تعجب ہوا، سرکار کو بلایا بھی ہے، گھر میں دعوت بھی کی ہے، سرکار کی خدمت بھی کی ہے، اور اب یہ بھی گنتی کی کہ کتنے قدم چل کر سرکار میرے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ سوال کیا عثمان اس میں راز کیا ہے؟ آپ نے کہا راز یہ ہے سرکار نے نظر کرم فرمائی ہے، میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو جتنے قدم چل کر میرے سرکار تشریف لائے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کر رہا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ صحابہ میں ایک چیز کا بڑا جذبہ رہتا تھا، جب کوئی ایک نیکی کرتا تو دوسرے کے دل میں بھی یہ تڑپ پیدا ہوتی اس نے نیک کام کیا ہے، میں بھی نیکی کا کام کر لوں۔ ہمارے یہاں بھی مقابلے ہوتے پر وہ دنیا داری کے ہوتے، دین داری کے نہیں ہوتے۔ کوئی اللہ کے گھر میں کوئی چیز دے تو ہم کوشش کرتے کم سے کم ہو۔ صحابہ کا انداز یہ تھا، کسی نے ایک طرف دیا ہے تو دوسرے کا دل کرتا تھا کہ نیکی کے کام میں فاستبقوا الخیرات پر عمل کرتے ہوئے وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی کی دعوت کو مولا علی نے دیکھا، رش آیا، گھر میں گئے سیدہ کائنات کے پاس، جا کر کہنے لگے اے سیدہ میرے لاڈلے ویر عثمان غنی نے سرکار کی دعوت کی، سرکار تشریف لے گئے، صحابہ بھی موجود تھے، پر عثمان غنی کا انداز بڑا نرالا تھا۔ پوچھا اے مولا علی کون سا انداز اپنایا؟ کہا قدموں کی گنتی کی، جتنے قدم چل کر محبوب تشریف لائے عثمان غنی نے اتنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ مولا علی کے دل میں بھی تڑپ تھی کہ میں بھی دعوت کروں، میں بھی سرکار کو بلاؤں۔ سیدہ کائنات نے کہا اے مولا علی جاؤ آپ بھی دعوت دو، سرکار دعوت کو قبول فرمائیں گے اور سرکار ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیں گے۔ اب مولا علی یہ جا کر سرکار کی بارگاہ میں گزارش کی، امام الانبیاء نے آپ کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے، سخی بھی تھے، جو سخی ہوتا ہے اللہ اس کو مال بھی عطا فرماتا ہے، بہت بڑے مالدار تھے، لیکن جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی تو عثمان غنی اپنا مال سارا اسلام پر قربان کرنے کو تیار تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری حالات اس طرح کے مضبوط نہیں تھے۔ میں ظاہری کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ باطنی طور پر صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں یا سرکار کی امت کے اولیاء ہوں، وہ حالات پر صبر کر لیں تو اور بات ہے،
لیکن جب وہ وجدان میں آ جائیں، جس بات کی طلب ہو، جس چیز کی ضرورت ہو، جب رب سے مانگتے تو اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ سیدہ کائنات نے بلایا، سرکار تشریف لے آئے، سیدہ کائنات مصلی پہ کھڑی ہو گئی، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے میرے رب، تو میرا رب ہے، میں تیری بندی ہوں، میں نے ساری زندگی تیری فرما برداری میں بسر کی ہے، مالک زندگی تیری نافرمانی میں نہیں گزاری، فرما برداری میں بسر کی ہے، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، میرے بابا بھی تشریف لے آئے، صحابہ بھی آگے، اے اللہ آج تو نے میری مدد فرما کر فاطمہ بنت محمد کی لاج رکھ لی ہے۔ کہتے کیا ہوا؟ صحابہ نے کھانا کھایا، میرے باپو نے اس کے بعد تبسم فرمایا، سرکار نے فرمایا صحابہ پتہ ہے کھانا کدھر سے آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ تو بہتر جانتے، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت سے یہ کھانا ہمیں عطا فرمایا۔ اب دعوت کے بدلے دعوت تو ہو گئی، لیکن دل میں تڑپتی عثمان غنی نے تو غلاموں کو آزاد کروایا ہے، اور میں کیا کروں؟ پھر سیدہ کائنات اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوئی، التجائیں کرنے لگی، دعائیں کرنے لگی، جو میں نے پہلے جملہ کہا کہ آپ اس امت کی محسنہ ہے، آپ رو رو کر بارگاہ خدا بند میں التجا کر رہی ہے، اے میرے رب ادھر تو غلاموں کو آزاد کیا، ہمارے ظاہری حالات اتنے نہیں، لیکن یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس کے بدلے جتنے قدم چل کر میرے باپا تشریف لائے، میرے باپا کے امتیوں کو جنت کی دولت عطا فرما، یا اللہ اتنے امتیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما، ادھر بھی غلام آزاد، ادھر بھی امتی آزاد، ادھر دنیا کی آزادی، ادھر جہنم کی آزادی۔ سیدہ کائنات نے دعا کی، جبرائیل امین آئے سرکار کے پاس، اے اللہ کے محبوب رب فرماتا ہے، سیدہ پاک نے دعا کی ہے جتنے قدم چل کر آئے ہو ہر قدم کے بدلے اللہ نے 1000 آپ کے امتی کو جہنم سے آزادی عطا فرما کے جنت کی دولت عطا فرما۔ یہ شان ہے سیدہ کائنات کی، یہ مقام ہے۔ اگر ہم ساری زندگی آپ کی شان بیان کرتے رہے زندگیاں ختم ہو سکتی ہے، سیدہ کائنات کی شان مکمل بیان نہیں ہو سکتی۔ چونکہ رمضان بھی ہے، اس کے اعتبار سے بھی میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک میں اگر انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، یقین جانیے جو انسان چاہتا ہے زندگی بدلے، زندگی میں انقلاب آئے، تو میں کہتا ہوں زندگی میں انقلاب لانے کے لیے اللہ کا مہمان ماہ رمضان رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ رمضان کی ایک ایک رات بڑی قیمتی ہے، ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے، اور جو رمضان سے محبت کرتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھنا، آج جملہ سن رہے ہو، جب رمضان کا اختتام ہوگا یہ جملہ یقیناً آپ کو یاد آئے گا۔ ابھی کچھ لوگ تو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاریاں مکمل کر لی، ہم نے رمضان میں عبادت کرنی ہے، کچھ نے رمضان میں شروع کی، اور کچھ ابھی سوچ رہے ہیں کہ چلیں کچھ نماز شروع کر لیتے ہیں، کچھ تراویح شروع کر لیتے ہیں، کچھ ابھی سوچ رہے ہیں کہ قرآن ہم نے شروع کرنا بھی ہے یا نہیں شروع کرنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، جب رمضان کا اختتام ہوتا ہے، آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب 25واں روزہ مکمل ہو جائے، رمضان کے آخری ایام آتے، ہر مسلمان کہتا ہے افسوس وہ جو مہمان آیا تھا جا رہا ہے، جس طرح ہم نے عبادت کرنے کا سوچا تھا عبادت نہیں کر سکے، کاش یہ کچھ اور دن مل جائے تو ہم اللہ کی مزید عبادت کر لیں، لیکن جو وقت گزر جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ یہ رحمتوں کے لمحات ہیں، برکتوں کے لمحات ہیں، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، دن رات گھنٹہ لمحہ بڑا قیمتی ہے، تو کوشش کرو کہ ایک ایک لمحے کی قدر کر کے اس کو ضائع نہ کرو، بلکہ رب ذوالجلال کی عبادت میں بسر کر دو۔ اور پھر رمضان میں اللہ نے ہمت توفیق عطا فرمائی روزے رکھو، لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہے، شدید عذر ہے، وہ مسافر ہے، مریض ہے،
یہ بات یاد رکھو کہ رمضان کی بے حرمتی نہ کرو. جو بندہ رمضان کی دل سے عزت کرتا ہے اللہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے. بخارا کے اندر ایک مجوسی تھا، ماہ رمضان المبارک میں دن کا وقت ہوا، بازار کی جانب نکلا. اس کا بیٹا بازار میں چیزیں کھا رہا ہے. سرے عام باپ کو غصہ آیا، بیٹے کو تھپڑ رسید کر دیا. بیٹا کہنے لگا ابا جان مجھے کیوں تھپڑ مارا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا مسلمانوں کا بڑی شانوں والا مہینہ ہے، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. کہا مسلمانوں کا ہے ہمارا نہیں، مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ کہا اس میں اگر کچھ کھانا ہو تو سرے عام نہیں کھاتے. بیٹے نے سوال کیا آپ نماز پڑھتے ہو، آپ روزے رکھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو؟ کہا نہ میں رمضان کے روزے رکھتا نہ قرآن پڑھتا، لیکن جب کچھ کھانا پینا ہو تو چھپ کر کھا پی لیتا ہوں، اس لیے اللہ کا مہمان ہے کہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے. اب دیکھو صرف احترام رمضان کی برکت مجوسی نے احترام کیا، ملا کیا؟ جب مر گیا کسی نے خواب میں پوچھا بتاؤ کیسے حالات ہیں؟ کہنے لگا اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. کہا ارے تو مجوسی تھا، تمہیں نعمتیں کہاں سے ملی؟ کہا تمہیں نہیں پتا زندگی میں ایک ایسا عمل کیا اللہ کو پسند آ گیا، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر اپنا کرم فرما دیا ہے. میں اسی لیے اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ نہ جانے کون سا زندگی میں ایسا عمل ہو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ بندے کی مغفرت فرما دے. اب مجوسی کہنے لگا میں نے ماہ رمضان کا احترام کرتا تھا، احترام کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی. کہا احترام رمضان کی برکت کے ملی، مرنے سے پہلے ایمان کی دولت ملی اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی دولت عطا فرمائی. معزز حضرات سامعین و ناظرین، اگر وہ مجوسی ہو کر رمضان کا احترام کرے تو مرنے سے پہلے اللہ ایمان کی دولت دے، مرنے کے بعد جنت دے. رسول اللہ کے امتی ہوں، میرے نبی کے دیوانے ہوں، اگر وہ رمضان کا احترام کریں تو سوچو کہ کائنات کا رب اپنے بندوں پر کتنا راضی ہوتا ہوگا. امام الانبیاء منبر رسول پر جب آپ تشریف لاتے تو ایک دن ایسا بھی ہوا، پہلی سیڑھی مبارک پر سرکار نے قدم مبارک رکھا، کہا لفظ آمین، دوسری پر رکھا پھر کہا لفظ آمین، پھر تیسری پر رکھا پھر کہا لفظ آمین. عرض کی یا رسول اللہ پہلے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا، پہلے بھی آتے تھے منبر رسول پر جلوہ افروز ہوتے تھے، خطبہ دیتے تھے، یہ منظر نہیں دیکھا. میرے محبوب نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اس امتی کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں اس نے اپنے والدین کو پایا لیکن خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا. دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اس امتی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے. کہا جب تیسری سیڑھی مبارک پہ قدم مبارک رکھا پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اس امتی کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پایا لیکن اس میں عبادت کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، آئیے ہم اپنی زندگی کو بدلیں. یار رب تو چاہتا ہے ہم بدلیں، بدلنے کے لیے رب رمضان دیتا ہے. رمضان میں بدلنا کیا ہے؟ ارے رمضان سے پہلے اگر نماز کی عادی نہیں تو اللہ نے بہت بڑا موقع عطا فرمایا ہے. اور صبح جب سحری کے وقت اٹھتے ہیں، دیکھیں سحری تو ہم نے کرنی ہوتی ہے، اس سے پہلے منہ بھی دھونا ہے، لیکن اگر ایسا طریقہ اللہ کرے ہم یہ طریقہ اپنا لیں، یہ طریقہ اپنا لیں، یا صبح اٹھنا بھی ہے، سحری بھی کرنی ہے، منہ دھونا ہے، تو جو وقت منہ دھونے پر لگانا ہے اس وقت میں ہم وضو کر لیں. میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں صرف 2 رکعت نفل نماز ادا کریں سحری سے پہلے اور اللہ سے دعا کریں الہی تو نے توفیق عطا فرمائی،
رمضان میں میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا اللہ اسی طرح تو مجھے نماز تہجد کا عادی بنا دے۔ یا میرا وجدان کہتا ہے، حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ذکر ہے، فرمایا بندہ سحری کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی مغفرت کے لیے رب سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر رمضان میں یہ عادت بنائے صبح اٹھ کر تہجد پڑھنے کی، رمضان چلا جائے گا، آگے ہمارا کام ہے۔ اگر ہم استقامت اختیار کریں تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اسی طرح رمضان میں ہم نمازوں کی پابندی کریں، نماز کی عادی ہو جائے۔ یا اللہ تیرا مہمان ہے، رمضان ہے، ہم نماز کی کوشش کرتے۔ یار اگر پورا مہینہ بندہ ایک کام کرے دنیا داری کا تو اس کی عادت بن جاتی ہے، مہینے کے بعد نہ کرے تو دل کہتا ہے یار وہ کرتا تھا اب بھی کر لے۔ تو میں کہتا ہوں جو پورا رمضان کا مہینہ نماز کا عادی بن جائے، اگر وہ ہمت کرے تو اللہ رمضان کے بعد بھی اس کو توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے کوشش کریں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، نیک اعمال کریں، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔